آپ مشکلات سے نکل جائیں گے، پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ عافیت کی نظر کے لیے ہو، آنکھوں کے لیے ہو، خواہ بیماری کے لیے ہو، خواہ پریشانی کے لیے ہو، خواہ کاروبار کی پریشانی ہو، خواہ رکاوٹ کا مسئلہ ہو، خواہ جادو کے لیے ہو، خواہ دشمنوں سے آپ پریشان ہو، جو بھی پریشانی ہو، انشاءاللہ العزیز تیر بہدف آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ العزیز، جس مشکلات میں پھنسے ہیں، ایک ایسی دعا آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر دل سے آپ وہ دعا مانگیں گے اسی طریقے سے، تو انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، ایگریمنٹ کے ساتھ، صحیح دل سے۔ حضرت دینوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک بستی میں آیا، اس بستی میں کبھی کسی کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے ایک رات کے لیے جگہ دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اندھا شخص تھا، اس نے کہا ہاں میرے ساتھ جو ہے چلو، آپ میرے ہاں رات گزار سکتے ہو، جگہ دے دی، کمرہ دے دیا۔ تو اس نے رات کو جب سو گئے دونوں، تو رات کو دیکھا کہ رات کو اس نے جب دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور جو دعائیں جس طریقے سے مانگ رہا ہے، وہ اندھا جو ہے نا، جو میزبان ہے، مہمان کو جو جگہ دی، وہ میزبان اس نے کہا کہ میں نے وہ یاد کرنا شروع کر دیا، وہ جو مناجات کر رہے تھے وہ مہمان، وہ بزرگ، پتہ نہیں کون سا بزرگ، کون سی ہستی تھی، تو جن الفاظ کے ساتھ مناجات کر رہے تھے وہ میں نے زبانی یاد کر لی۔ پہلے لوگوں کے حافظے بہت قوی ہوتے تھے، بہت قوی ہوتے تھے، جو سن لیتے تھے یاد رکھتے تھے۔ ہم تو سنتے جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ ہماری چونکہ گناہ زیادہ ہے، جو بھی گناہ زیادہ کرتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور ہم تو قدم قدم میں گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، تو ہماری دماغی توازن برقرار نہیں رہتا، کیونکہ گناہوں میں ملوث ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دماغ صحیح طور پر کام کرے اور آپ کا حافظہ قوی ہو جائے، مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، تو گناہ چھوڑ دو گے، گناہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے ہم بات بھول جاتے ہیں، ابھی بات سنی، بار بار سنتے ہیں، بار بار بھول جاتے ہیں۔ تو وہ پہلے لوگ جو تھے وہ گناہ نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے حافظے بہت قوی اور مضبوط ہوا کرتے تھے۔ تو اس اندھے شخص نے کہا کہ میں نے وہ مناجات، اس سے جو الفاظ میں مناجات کر رہے تھے وہ مہمان، میں نے وہ یاد کر لیے، اور جا کر جلدی سے اسی رات، آدھی رات میں اس نے سن لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وضو کر لیا، اس نے وضو کر لیا، اور ان الفاظ میں 2 رکعت نفل پڑھ کر، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر ان الفاظ میں مناجات شروع کیا۔ وہ مناجات کیا ہیں وہ آپ کو سنا لوں۔ کہتا ہے کہ جب مناجات ہوئی، صبح اٹھا، صبح کو تو دیکھا کہ مناجات کے بعد صبح میری حالت یہ تھی کہ میری آنکھوں کا جو نظر تھا وہ واپس آ چکا تھا، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کائنات کو، اللہ نے مجھ پر بہت احسان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جلدی جا کر اس بزرگ کے کمرے میں گیا کہ اس سے ملوں، تو دیکھا وہ نہیں، وہ غائب تھا، وہ جا چکے تھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بزرگ ہے جو اللہ نے میرے علاج کے لیے بھیجا تھا، جو مجھے یہ دعا سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ جب آپ اس دعا کے ساتھ، ان مناجات کے ساتھ دعا کریں گے، انشاءاللہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ تو آپ بھی ان مناجات کو لکھ لیں اپنے پاس، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز وہ مناجات یاد کر لیں اور ان مناجات کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ بالکل تیر بہدف قبول ہو جائے گی۔ مناجات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية، أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها المسألة، إلى أجسادها الملئمة لعروقها، وبطاعة القبور المشقة عن أهلها، ودعوتك الصادقة فيهم وأخذك الحق منهم، وقيام الخلق كلهم من مخافتك وشدة سلطانك ينتظرون قضاءك ويخافون عذابك. أسألك أن تجعل النور في بصري والإخلاص في عملي والشكر في قلبي وذكرك في لساني بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا حی یا قیوم. اس کے بعد اپنی مقصد کے لیے خوب دعائیں مانگیں. انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ مناجات کریں گے اور اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اپنے لیے خواہ نظر کے لیے ہو، آنکھوں کے لیے ہو، خواہ بیماری کے لیے ہو، خواہ پریشانی کے لیے ہو، خواہ کاروبار کی پریشانی ہو، خواہ رکاوٹ کا مسئلہ ہو، خواہ جادو کے لیے ہو، خواہ جنات سے پریشان ہو، خواہ دشمنوں سے آپ پریشان ہو، جو بھی پریشانی ہو انشاءاللہ العزیز تیر بہدف آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. جس مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ العزیز تیر بہدف قبول ہوگی. اس پر آپ عمل شروع کریں. ایک رات میں نہیں تو دوسری میں نہیں تو تیسری رات، جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی اس وقت تک مانگتے رہیں. انشاءاللہ العزیز ضرور بے ضرور اور بہت جلد آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. آپ مشکلات سے نکل جائیں گے، پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ عافیت کی زندگی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو عافیت اور خوشی کی زندگی دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد